السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین ذالک الکتاب وہ کتاب وہ کتاب لا ریب کہ نہیں ہے جس میں بے چین کر دینے والا شک فیہ جس میں ہدن ہدایت ہے للمتقین متقیوں کے لیے۔ تو پچھلے سیشن میں ہم نے کیا سمجھا تھا؟ سوری، ہم کوئی ریکیپ کر لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں جی۔ Who got the notes؟ سر لاسٹ کلاس میں ہم نے جو پڑھا تھا وہ ذالکہ پڑھا تھا کہ ذالکہ کا اشارہ استعمال کیوں ہوا ہے، یہاں پہ حاضہ کا کیوں نہیں ہوا ہے۔ جی تو اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہود میں یہ بات رائج تھی کہ آخری نبی آئیں گے، ہوں تو انہیں یہ تھا کہ اس نبی کی اطاعت سے نا دنیا میں غلبہ پانا ہے۔ اب اس کے بعد پھر یہ تھا کہ آپ نے کوشچن بھی دیا تھا کہ مدینہ میں یہود کیوں آباد ہوئے۔ جی تو اس کے بعد یہ تھا کہ اب جب یہ ذالکہ کا جو اشارہ ہے نا وہ دور کا اشارہ ہے، اگر قریب کا اشارہ ہوتا ہے ہاد الکتاب، تو دور کا جو اشارہ ہے وہ لوح محفوظ کی طرف ہے، کہ وہ کتاب ہے جس کے تمہاری پہلی کتابوں میں ذکر تھا کہ ایک نبی آئے گا، وہ ایک کتاب لے کر آئے گا۔ اور اس کے علاوہ یہ جو اشارہ ہے وہ لوح محفوظ کی طرف بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ اس وقت میں یہ تھا کہ قرآن جب کوئی پڑھا ہوتا تھا تو اس کے پاس اس کی ہارڈ کاپی تو تھی نہیں، جب شروع شروع میں قرآن جو ہے وہ کمپائل نہیں تھا ایک کتاب کی فارم میں۔ تو اس میں یہ تھا کہ جب کوئی بندہ اپنے حفظ سے پڑھا ہوتا تھا تو وہ جب کہے ہاد الکتاب تو اس سے کوئی پوچھے گا کہ کون سی کتاب، کتاب تو نظر نہیں آ رہی، تو ذالک الکتاب بتاتی ہے کہ یہ وہ کتاب ہے، یعنی کہ میں یہ جو آسمان سے میں کتاب موجود ہے میں اس کتاب سے پڑھ رہا ہوں۔ ماشاء اور اس اللہ۔ کے بعد کتاب کا کلمہ کیوں استعمال ہوا، تو کتاب آپ نے بتایا تھا کہ اینشینٹ عربک میں قرآن جو کتاب ہے، کتاب کا کلمہ کہتے ہیں کسی چیز کو قرید کر لکھنا۔ اور کتاب ایسی چیز ہوتی ہے جس کو لکھتے وقت کوئی اس میں غلطی کا امکان نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس میں جو بھی لکھے گا وہ بہت سوچ سمجھ کے لکھے گا، وہ کیونکہ جیسے پتھر پہ جیسے لکھا جاتا ہے، قرید کے لکھا جاتا ہے، اس کو ہوں ریموو نہیں کیا جا سکتا، تو کوئی بھی لکھے گا سوچ سمجھ کے بڑے دھیان سے اور غلطی سے بچ کے لکھے گا۔ اس کے بعد یہ کہ قرآن کیوں نہیں ہے، قرآن کا جو کلمہ ہے وہ قرأ یقرأ سے ہے، ایسی چیز جو بار بار پڑھی جاتی ہے۔ تو قراءت تو اس کی دنیا میں ہو رہی ہے، ہم لوگ اس کو پڑھتے ہیں، انسان پڑھتے ہیں، لیکن اس کی جو کتابت تھی وہ اس کی آسمان پہ ہوئی تھی۔ اب یہ جب ذالکہ کا اشارہ ہے، دور کا اشارہ ہے تو آسمان کی طرف ہے، تو پھر وہاں پہ کتابت ہوئی تھی، تو اس کے لیے یہاں پہ قرآن کا کلمہ نہیں آیا، تو اشارہ لوح محفوظ میں موجود کتاب کی طرف ہے نا۔ تو ایک اور اس میں پوائنٹ آپ نے بتایا تھا کہ اگر حاضر کتاب ہوتا تو قانون کی طرف اشارہ، کہ کتاب بھی نہیں ہے قانون بھی ہے، لیکن آگے آپ نے بتایا تھا کہ قرآن پاک میں جو ہے وہ حاضر قرآن آیا ہے اور کتاب کے ساتھ حاضر کا کلمہ نہیں آیا، اگر آئے گا بھی تو آگے پھر قرآن مینشن کیا گیا ہوگا۔ اور ریب، ریب کیسے شک ہوتا ہے، جس میں بے چینی ہوتی ہے، ریب اور شک کا ہم نے ڈفرینس پڑھا تھا۔ شک تو ویسے کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے جس کو انسان اگنور کر دیتا ہے، جبکہ ریب ایسا شک ہوتا ہے جو انسان کو بے چین کرتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ۔ اس کے بعد تھوڑا سا تقویٰ کا پڑھا تھا، تقویٰ کیا ہوتا ہے، یہ وقایا سے بنا ہے۔ اور اس کے بعد جو آپ نے عربک میں یہ اس کا ورڈ کب یوز ہوتا ہے، وہ گھوڑا جس کے جو ہے نا جس کا اوپر والا جو پکا ناخن ہے وہ اتر گیا ہوا ہوتا ہے پاؤں پہ، تو اس کا کیا ہوتا ہے کہ وہ بہت احتیاط سے پاؤں رکھتا ہے ہر جگہ کہ کوئی مجھے جو ہے وہ کیونکہ اس کا نیچے کچا والا ناخن ہے نا، اب جی پروٹیکٹیو لیئر اتر چکی ہے، ہوں تو اگر وہ احتیاط نہیں کرے گا تو وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، تو وہ بچ بچ کے چلے گا۔ تو تقوی بتاتا ہے کہ ہم اپنی، یعنی کہ تقوی ایسے جیسے گناہوں سے بچنا ہے، یعنی کہ متقین وہ لوگ ہوتے ہیں جو انتہائی زیادہ پرہیز کرنے والے ہوں۔ اوکے ماشاء اللہ۔ اس میں جو ہے
جو آپ کہہ سکتے ہیں جو انٹرنل ہوتا ہے نا حصہ، اسے ہم کہہ سکتے ہیں آ، اس کے کئی معنی ہیں، کئی لفظ استعمال ہوتے ہیں، لیکن اس کو آسان کیا جائے تو اس کو ہوف کہتے ہیں نا انگلش میں، ہوف، جو ہم اردو میں پنجابی میں تو کھور بولتے ہیں، اور انگلش میں ہوف بولتے ہیں، ہوف، ہوف، ہوں ٹھیک ہے۔ اب اس کے دو پارٹ ہیں، ایک ایکسٹرنل ہے جو پروٹیکٹیو لیئر ہے، اور ایک انٹرنل ہے، ٹھیک ہے، ایکسٹرنل اور انٹرنل۔ انٹرنل ایسی ہے جیسے ہمارے انگلی کے ناخن کا ناخن اتر جائے تو نیچے والا جو سینسیٹیو ایریا ہوتا ہے، اٹس ویری سینسیٹیو۔ اچھا، حاشر کافی دنوں سے خاموش ہے، حاشر، Yes, sir. آر یو اویک؟ Yes, sir. آپ پارٹیسپیٹ نہیں لے کر رہے کلاس میں، خیریت تو ہے؟ میں گاؤں آیا ہوا تھا اس لیے نہیں کر پا رہا تھا۔ ہاں میں گاؤں آیا ہوا تھا اس لیے نہیں کر پا رہا تھا۔ ہاں، تو گاؤں میں کون سا آپ کلاس نہیں لے سکتے تھے؟ اوکے، آئی نیڈ ٹو پارٹیسپیٹ، اوکے۔ اب ایک لفظ جو ہے نا لا ریب، اس کی تھوڑی سی وضاحت میں ہم نے جانا ہے، لا ریب کی ڈیپتھ میں جانا ہے۔ لا ریب، شک، کون سا شک؟ جو بے چین کر دے، کس قسم کی بے چینگی؟ جو انسان کی نیند کو اڑا دے، ٹھیک ہے۔ اب دنیا میں اس کا علاج کیا ہے؟ دنیا میں اس کا کیا علاج ہے؟ ہر وہ بندہ، ہر انسان، اس کے ذہن میں یہ سوال برقرار رہے گا کہ اس کو کس نے پیدا کیا، کیوں کر پیدا کیا، اب میں اس دنیا میں کیا کروں، میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ ایون کہ ایک روبوٹ ایک کارٹون ہے، وہ پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، موڈی کیا نام ہے اس کا، اس قسم کے کارٹون ہے، تو وہ اس کا جو دادا ہوتا ہے وہ سائنٹسٹ ہوتا ہے، تو وہ روبوٹ بناتا ہے، ہر چیز کے لیے روبوٹ بنا لیتا ہے۔ تو اب جو میں انالوجی یا مثال دینے لگا ہوں، اس پہ غور کرنا ہے۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھا ہے تو اس نے ایک روبوٹ بنایا اور ٹیبل پہ چھڑ دیا، تو روبوٹ آتا ہے اور کہتا ہے کہ واٹ از مائی پرپس، واٹ از مائی پرپس، تو اسے کہتا ہے کہ لاؤ مجھے بٹر لا کے دو، وہ اسے بٹر لا کے دے دیتا ہے، دوبارہ پھر سے وہ پوچھنا شروع کر دیتا ہے واٹ از مائی پرپس، واٹ از مائی پرپس۔ ایک انسان کی تخلیق، جس کو انسان نے تھوڑی سی عقل دی، انسان نے مطلب اے آئی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس دی، تو اس کو جو ہے نا، اس سے بھی اگر آپ پوچھیں گے کہ ڈو یو نو واٹ از یور پرپس، اٹ ول ایکسپلین، ٹھیک ہے۔ وہ کتنا ڈم انسان ہو سکتا ہے، مجھے ڈم لفظ استعمال کرنا پڑ رہا ہے سوچ سمجھ کے، کہ اسے پتہ ہی نہ ہو کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اب ایک ہے کہ اسے پتہ ہی نہ ہو اور وہ سٹرگل بھی نہ کرے، تو ہم اس کو نکال لیتے ہیں وہ سفہا کی کیٹیگری میں، سفہا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا شخص ہے جس کے اندر وہ بے چینگی ہے کہ مجھے، میں کیا کر رہا ہوں، اور یہ ایک عقل مندی کی بھی علامت ہے، عقل مندی کی بھی علامت ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے روبوٹ نے، آپ انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں، جب روبوٹ سے پوچھا گیا کہ وائی یو بین کریٹڈ، ٹھیک ہے، آپ کو کیوں بنایا گیا ہے، دا آنسرز آر انٹرسٹنگ، ٹھیک ہے۔ تو ایسے ہی انسان کے اندر بھی یہ ایک فطرتی آواز ہے کہ مجھے کیوں کر پیدا کیا ہے۔ اب اگر وہ انسان اس تلاش میں لگ جائے کہ مجھے کس نے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، میرا اس دنیا میں مقصد کیا ہے، جیسے ہی وہ اس سوچ پہ آیا اور اس پہ اس نے غور و فکر کرنا شروع کیا، سوچنا شروع کیا، یا اندر پریشان رہنا شروع کیا، لازماً وہ ہدایت کے دروازے پہ پہنچ جائے گا، ہدایت کے دروازے پہ پہنچ جائے گا۔ اور جس بندے کے اندر یہ آواز ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں، وہ کبھی بھی ہدایت حاصل نہیں کر سکے گا، الا ماشاء اللہ، ٹھیک ہے۔ کہ اس کو کوئی حادثہ آئے زندگی میں، کوئی ایسا صدمہ آئے، اس صدمے کی بنا پر اس کے اندر ایک جو ہے نا چینج آئے، اور وہ چینج اس کو سوچنے پہ مجبور کرے، اور وہ
جو ہے نا اس کے لیے ہدایت کا سبب بن جائے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ ڈرگ ایڈکٹ ہے، اور اس نے ساری 25 30 40 45 سال کی عمر جو ہے نا اس نے ڈرگز پہ گزار دی۔ اچانک ایکسیڈنٹ ہوا، ایکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، بازو ٹوٹ گیا، ڈرگ پر ایکسس ختم ہو گیا، سفر ہوا، سفر ہونے کے بعد ہیل ہوا، ہیل ہونے کے بعد اسے احساس ہوا۔ اب 40 45 سال تک تو اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں کس طرف جا رہا ہوں، لیکن جب اس کو پتہ چلا تب تک جو ہے نا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے دروازے بھی کھول دیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لازمی طور پر اللہ رب العزت ہدایت کا راستہ دکھا دے گا اس بندے کو جو ہدایت کی طرف سوچنا شروع کرتا ہے۔ ہدایت کی طرف سوچنا مطلب کیا ہے؟ ہدایت ہے کیا؟ ہدایت میں رہنمائی، رہنمائی کس چیز کی؟ اللہ کی۔ جس کے اندر اللہ کو جاننے کی طلب پیدا ہو گئی، اب اس کے ایک ہے، میں یہ جملہ بول رہا ہوں، اللہ کو حاصل کرنے کی، اللہ کو پانے کی طلب پیدا ہو گئی، ایک تو یہ جملہ۔ دوسرا جملہ اس کا ہم معنی وہ یہ ہے کہ مجھے کس نے پیدا کیا، مجھے کیوں کر پیدا کیا، میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ یہ وہ اسی سوال کے دوسرے انداز میں جو ہے نا سوالات ہیں، اسی سوال کی دوسری شکلیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مثال کے طور پر ایک سوال ہے کہ آپ نے جو ہے نا کھانا کھانا ہے، یہ بھی ایک سوال ہے۔ دوسرا ہے آپ کو بھوک تو نہیں لگی ہوئی، اسی سوال کی یہ دوسری شکل ہے۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سا اپروپریٹ سوال ہے۔ اب ہم جائیں گے انشاءاللہ جب سوال کے علم کے دائرے میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی بحث میں، تو ہم سوال کرنے کے آداب سیکھیں گے، تو اس میں یہ ہماری بحث مزید آئے گی کہ کون سا سوال کب کس طریقے سے پوچھا جائے تو آپ اپنا جواب صحیح حاصل کر سکتے ہیں اور اگلے کا فائدہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آ جائیں واپس شکوک و شبہات جیسے ہی انسان کے اندر جنم لینا شروع ہوں، ٹھیک ہے، تو کس کے بارے میں؟ اپنے خالق کے بارے میں، اپنے مالک کے بارے میں، اپنی پیدائش کے بارے میں، اپنی زندگی کے مقصد کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت اس کی رہنمائی کریں گے، کس کی طرف؟ ہدایت کی طرف، اس کو ہدایت دینا شروع کر دیں گے۔ آہستہ 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 وہ اس نتیجے پہ پہنچے گا کہ وہ مذہبی جو لٹریچر ہے اس کو پڑھنا شروع کرے گا، ٹھیک ہے۔ اب مذہبی لٹریچر میں بہت سی مذاہب موجود ہیں، اب کون سا مذہب سچا ہے اس پہ ہم جا کے آگے بحث کریں گے، کہ ابھی جواب دے دوں اس کا۔ ہمارا ایک سیشن ہوا تھا کہ ہم مسلمان کیوں ہیں، ہم مسلمان کیوں ہیں، اور اسلام ہی سچا دین کیوں ہے، باقی بھی تو مذاہب موجود ہیں، میں اسلام کو ہی فالو کیوں کروں۔ اس موضوع پہ میرا ایک سیشن یوٹیوب پہ پڑا ہے، اور میں اس موضوع کو ابھی ڈسکس نہیں کرنا چاہتا ہوں، اس گنا ٹیک اے وائل ٹو ایکسپلین، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ اس سیشن کو ضرور سنیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو سمجھ آ جائے کہ ہمیں مسلمان ہونے پہ فخر کیوں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ رب العزت نے ہم سے پہلے انبیاء کو کتابیں دی، ٹھیک ہے، اور وہ کتابیں ہدایت کا سبب بنی، شکوک و شبہات کو دور کرنے کا سبب بنی۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو حواری تھے، وہ کس بات پر ایمان لے کے آئے؟ وہ بھی یہی چیز، ٹھیک ہے، کتاب جو وحی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی۔ اور جو اندرونی شکوک و شبہات ہیں، جو روحانی شکوک و شبہات ہیں، یا جو روحانی بے چینگی ہے، اس کو جو چیز ختم کر سکتی ہے وہ معجزہ کر سکتی ہے، معجزہ۔ وہ کیسے؟ اب ہمارا جسم دو چیزوں سے بنا ہے، ایک ہے جسم، ایک ہے روح۔ جسم مٹی سے بنا ہے تو اس کی تمام تر غذا مٹی سے آتی ہے۔ روح چونکہ آسمان سے آئی ہے تو اس کی غذا بھی آسمان سے آتی ہے، اور وہ ہے وحی۔ تو روح کو سکون مل جائے گا جب یہ وحی کو ڈھونڈ لے گی، ٹھیک ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی چیز، انبیاء علیہم السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہم السلام آئے، ان کو جو معجزے دیے جاتے تھے وہ لوگ دیکھتے تھے، دیکھنے لائق تھے معجزے، دیکھتے تھے، لیکن ان کا ایک نقصان تھا۔ نقصان کیا تھا؟ جو موجود تھا اس پہ تو اس کا اثر ہوا، اور جو موجود نہیں تھا اس کے لیے وہ ایک کہانی تھی، وہ ایک قصہ تھا۔ مثال کے طور پر ہم دریا میں سے رستہ بنتے ہوئے
موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کی قوم کا گزرنا ہمارے لیے تو ایک واقعہ ہے نا. اٹس جسٹ اے اسٹوری. ہم اس کو محسوس نہیں کر سکتے ہیں. کیوں؟ اٹس اے اسٹوری. یہ آنکھوں کے لیے معجزے ہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ نکالا، وہ چمکا، آنکھوں کے لیے معجزہ. عصا پھینکا، وہ سانپ بن گیا، آنکھوں کے لیے معجزہ. قرآن پاک ایک ڈفرنٹ قسم کا معجزہ ہے. یہ آنکھوں کے لیے نہیں ہے. یہ کس کے لیے معجزہ ہے؟ تو بتائے گا. روح کے لیے. ہاں، روح کے لیے کے لیے سوچ یا پھر سلار یو وانا گیو اے ٹرائی. سر مختلف. یہ کانوں کے لیے معجزہ ہے. قرآن جو ہے یہ کانوں کے لیے معجزہ ہے. اب وہ کیسے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. جب قرآن پڑھ جائے تو خاموش ہو جاؤ اور توجہ سے سنو. ٹھیک ہے؟ تو یہ قرآن کانوں کے لیے معجزہ ہے. اب ایک اور بھی چیز ہے کہ کانوں کے لیے تو معجزہ ہے لیکن ہر کان کے لیے نہیں. ٹھیک ہے؟ ہر کان کے لیے نہیں. کیوں؟ اللہ رب العزت فرمایا وَيَزِيدُهُمْ نفورا، اور ان کو نفرت میں بڑھا دیا. ٹھیک ہے؟ تو جن کے اندر وہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے ابھی کچھ آیات کے بعد کہ کچھ لوگ تھے جنہوں نے قرآن کو سنا تسلیم کر لیا، کچھ لوگ تھے جنہوں نے قرآن کو سنا اور انکار کر دیا. قرآن مجید معجزہ ہے لیکن شرط ہے. شرط کیا ہے؟ کہ اس کے اندر طلب ہو، حق کی تلاش کے لیے وہ بے چین ہو. تو یہ طلب اگر اندر موجود ہے تو قرآن اس کے کانوں کے لیے معجزہ بن جائے گا. اب اگر آپ بیٹھ کے خود قرآن پڑھیں تو اس کا افیکٹ دیکھیں، اور اگر آپ قرآن کی کلاس یا لیکچر کو سنیں اور اس کا اثر دیکھیں، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. آپ کو سننے پہ زیادہ اثر ہوتا ہے. قرآن پاک سننے پر، اس کے لیکچر کو سننے پر زیادہ اثر ہوتا ہے. یہ ہے نا امیزنگ بات. اب ایک اور بھی چیز ہے کہ اگر اندر بے چینگی نہیں ہے نا، اندر بے چینگی نہیں ہے تو قرآن مجید ہدایت نہیں بن سکتا ہے. مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، آپ نے اس کو دعوت پہ بلایا، لیکن ہوا کیا؟ جب وہ دعوت پہ پہنچا اس نے اس سے 5-10 منٹ پہلے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہوا تھا، اس کا پیٹ فل تھا. اب مجھے یہ بتائیں کہ اس کو آپ کی دعوت کے کسی بھی کھانے سے کوئی غرض ہوگی؟ نہیں سر. اور دوسرا شخص ہے جس کو آپ نے کھانے پہ بلایا اور اس نے تو اس کے گھر میں تو صبح کا ناشتہ بھی نہیں تھا اور آپ نے تو 3 بجے کھانے کی دعوت رکھی تھی، اور صبح بھی کچھ نہیں کھایا بیچارے نے، دوپہر میں کچھ نہیں کھایا، اب 3 بج رہے ہیں. اس کی حالت کیا ہوگی؟ اب مجھے بتائیں کہ اس کو کھانے کے ذائقہ، کھانے کی خوشبو، ہر چیز فائدہ دے گی نا؟ یس سر، وہ تو ہاں، کھانے میں لگ جائے گا. ایگزیکٹلی. وہ شخص جو دنیا میں بہت زیادہ مست ہے، فلموں میں، گانوں میں، ڈراموں میں، ٹھیک ہے، گیموں میں، موسیقی میں، ہر وقت دبا ہوا ہے. اس کے کان میں دک 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 کے وہ بینڈ بج رہا ہے. اتنے گانے سنے ہوئے ہیں کہ وہ خاموش ہے تو ان کو گنگنا رہا ہے. ٹھیک ہے؟ یا فلم کے سین ہیں جو اس کی آنکھوں کے سامنے چل رہے ہیں، یا گیم کے ایکشنز ہیں جو وہ پلان کر رہے ہیں کہ میں یہاں پہ ایسے فیل ہو گیا تھا. Now this time I need to plan this way and I'm gonna make this make it work. تو یہ ساری پلاننگ اس کے دماغ میں چل رہی ہے. اب اس کو آپ بٹھا کے قرآن مجید کی بات کریں، وہ بالکل okay, it's gonna be like that. It's not gonna affect. کیسے؟ گاؤں میں یہی کہتا ہوں. جب میں کہہ رہا تھا نا سب چیز، جب میں نے ان کو گاؤں والوں کو سنائی تھی تو انہوں نے زیادہ نوٹس نہیں کی. ہاں، تو یہی وجہ ہے نا، کیونکہ ان کی توجہ بہت زیادہ مصروف ہے کسی اور چیز میں. جیسے میں نے بتایا کہ ایک بندہ 3 گھنٹے کی فلم دیکھ کے آیا، 3 گھنٹے کی فلم دیکھ کے آیا. ٹھیک ہے؟
یہ 4 گھنٹے اس نے گیمیں کھیلی ہیں، گیموں سے وہ نکل کے، یا اس نے کوئی 50 گانے سن لیے ہیں، ٹھیک ہے، 3 4 ڈراموں کی ایپیسوڈ ختم کر لی ہیں، اب وہ آ کے لیکچر میں بیٹھ جائے، لیکچر تو چل رہا ہے لیکن اس کے ذہن میں وہ ڈرامے کے ڈائلاگس چل رہے ہیں، مووی کی شوٹنگ چل رہی ہے، ٹھیک ہے نا، یا ایکشن چل رہا ہے، گیمنگ کی سٹیج، وہ لیولز چل رہے ہیں، جیسے اب یہ سارا قرآن اور حدیث کے لیکچر اس کے ساتھ سے یوں یوں فلائی کر رہے ہیں، دے آر جسٹ فلائنگ ابو ہز ہیڈ، اٹس ناٹ گونا افیکٹ. کیوں؟ اس کے دماغ ہے کیا؟ دماغ کیا ہے؟ دماغ انفارمیشن ہے، دماغ کی بھوک انفارمیشن ہے. اس کی بھوک کو میں نے پہلے سے ہی گندی خوراک سے بھر لیا ہے، ٹھیک ہے، اٹس ناٹ گونا افیکٹ اینی تھنگ. اور اگر میرے دماغ میں کوئی بھی ایسی انفارمیشن نہ ہو جو غلط ہے، ڈراموں کی شکل میں، فلموں کی شکل میں، ٹھیک ہے، ایکٹنگ کی شکل میں، جو بھی کچھ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو ایسے بندے کی سوچ پیور ہوگی، صاف ہوگی، وہ علم، صحیح علم کی تلاش میں رہے گی. اور جیسے ہی آپ اس کو قرآن سنانا شروع کریں گے، وہ اتنا پرسکون اور اتنا لطف اٹھائے گا کہ یہ کلاس میری آدھے گھنٹے کی کیوں ہے، یہ گھنٹے کی ہونی چاہیے، یہ گھنٹے کی کیوں ہے، یہ 2 گھنٹے کی ہونی چاہیے. اسے صبر ہی نہیں آئے گا. اب ایک شخص بیٹھا ہے، اب قرآن ہر کان کے لیے موجہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک شخص بیٹھا ہے، وہ بے چین ہو رہا ہے کہ اس سے اور سنایا جائے، ٹھیک ہے، اس سے اور ملے. جیسے بھوکے انسان کو صبح سے لے کے شام تک 4 بجے جب کھانا کھلا تو اسے صبر نہیں آ رہا ہوتا، وہ کوشش کرتا ہے ہر چیز کو کھا لے، اس لیے بے صبرا بیچارہ پیٹ کو ڈبل بھر لیتا ہے، ٹھیک ہے. دوسری طرف ایک انسان ہے، کیا یہ بھی کوئی کھانا ہے، یہ بھی کوئی کھانا ہے، یہ بھی کوئی کھانا ہے، انہوں نے یہ نہیں بنایا، یہ بنانا چاہیے تھا، یہ کیڑے نکال رہے ہیں. کیوں؟ پیٹ بھرا ہوا. کیوں؟ باہر سے بھر کے لے کے آئے. دیٹس اے ڈفرنس، ٹھیک ہے. اب قرآن مجید کرتا کیا ہے؟ میں نے آپ کو فلسفہ سمجھا دیا تھا کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ایک تو اندر وہ طلب موجود ہو، تو جیسے ہی وہ طلب موجود ہوگی تو قرآن پاک آپ کو ایک انٹرٹینمنٹ بھی دیتا ہے. آپ کو سالو کرنی ہوتی ہیں مسٹریز، آپ کو تلاش کرنے ہوتے ہیں معنی، ٹھیک ہے، مختلف معنی جو ایک ایک لفظ کے اندر چھپے ہوئے. تو پھر آپ کو ایک لفظ کو سمجھنے کے لیے ایک ڈکشنری، دوسری ڈکشنری، تیسری ڈکشنری، ایک استاد، ایک عالم، تیسرے عالم سے رابطہ کرنا پڑتا ہے کہ ایک اس لفظ کے اندر کتنے کتنے معنی گہرائی کے اندر پائے جاتے ہیں. آئی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. پھر آپ ان تمام معنوں کو الائن کر کے فٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ اگر یہ معنی کیا تو کیا سمجھ میں آتی ہے بات، یہ معنی کیا تو کیا سمجھ میں آتی ہے بات، یہ معنی کیا تو کیا سمجھ میں آتی ہے بات. اور اسی بات سے آپ فیسینیٹ ہو رہے ہیں، او اٹس سو امیزنگ، اللہ رب العزت نے کیسے الفاظ کو پسند کیا. تو پھر آپ کو جو میں نے مثال دی تھی کہ قرآن پاک آپ دیکھتے ہیں دور سے پورے قرآن پاک کو یا پوری سورت کو، تو آپ کو نظر آئے گا آپ پہاڑ پہ کھڑے ہیں، بہت بڑی سینری کو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لائک یو آر اسٹینڈنگ ان نیلم ویلی، اور آپ دیکھتے ہیں پہاڑوں کی خوبصورتی کو، ٹھیک ہے. یہ ہے ایک پوری سورت کہہ لیں. پھر آپ نیچے آتے ہیں، آپ ایک پودے کو دیکھتے ہیں جس پہ جنگلی پودا ہے لیکن پھول بہت پیارے، بہت پیارا خوبصورت پودا ہے. یا کوئی درخت ہے جس پہ سیزنل فلاور جو لگے ہیں، اور درخت اپنی پوری جو ہے نا خوبصورتی کے ساتھ جو لہرا رہا ہے، آپ دیکھتے ہیں اس کو کیا خوبصورت ہے. یہ آپ کہہ لیں ایک آیت. پھر آپ اس کے قریب جاتے ہیں، آپ اس کی ایک پھول کی پتی پہ غور کرتے ہیں یا پھول پہ غور کرتے ہیں. دیٹس اے ون ورڈ آف قرآن، ٹھیک ہے. تو جتنی خوبصورتی آپ کو پھول کی اس بناوٹ میں ملتی ہے، پھر وہ پودا یا درخت میں ملتی ہے، پھر اس سے باہر آپ کو پورے 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 اس سین میں نظر آتی ہے. دس از ہاؤ وی لک ایٹ دی قرآن. پھر قرآن اپنا مزہ دیتا ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے بار بار فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن، وہ قرآن پہ تدبر کیوں نہیں کرتے. تدبر، اب میں لفظ تدبر ہے یہ لکھنے والی بات ہے، آئمہ غور کرنا. تدبر کہتے کسے؟ تدبر کہتے کسے؟ آئمہ یو نے گیو اے ٹرائی، شاید اگر سنا ہو آپ نے پہلے تدبر. سر یہ مجھے یاد ہے کہ جیسے دوبر سے ورڈ ہے اور ایگزیکٹلی ہاں، پیٹ کو بولتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو یہ قرآن پاک میں تدبر کس مقصد کے لیے استعمال ہوا ہے؟ آپ سوچیں کہ آپ کا یہ دماغ ہے، آپ کا یہ دماغ، ٹھیک ہے نا، آپ کی انفارمیشن کانوں سے اور آنکھوں سے جا رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کے دروازے ہیں.
اب ہوتا کیا ہے کہ ایک بہت بڑا، آپ امیجن کر لیں کہ آپ کا دماغ ایک کمرہ ہے. اب رائٹ ان فرنٹ دیر از اے ڈور، ٹھیک ہے. اب وہاں سے انفارمیشن اندر آ رہی ہے. اب یہ دماغ کا فرنٹ حصہ کہہ لیں جو اس کو پروسیس کرتا ہے. دماغ کا یہ فرنٹ ایریا ہے، ٹھیک ہے. ریسپشن کہہ لیں، ریسپشن ایریا جہاں سے انفارمیشن پروسیس ہوتی ہے. اور اس انفارمیشن کو جب پروسیس کیا جاتا ہے تو دماغ کے جو پچھلی دیوار ہے، اس کمرے کی جو پچھلی دیوار ہے، وہاں پہ ایک شخص بیٹھا ہے جو اس کو فوری طور پہ کلک کرتا ہے کہ یہ چیز ہے. اور دماغ کے جو پچھلے حصے پروسیس ہو کے انفارمیشن آپ کو کلک کرتی ہے. اوکے، لائک یو سے دیٹ، آپ کو سرپرائز دیتی ہے، آپ کو حیران کر دیتی ہے. وہ ہے تدبر. آپ اتنا غور کریں کہ آپ کا ذہن نئے نئے معنوں کو، نئی نئی چیزوں کو ایکسپلور کرنا شروع کر دے. اور وہ کہاں پہ ایکسپلور ہو؟ آپ کے دماغ کے پچھلے حصے میں، اس کمرے کی پچھلی دیوار میں، جہاں پہ وہ انفارمیشن ہٹ ہونا ہے. اس کو ہم انگلش میں عربی میں کشف بھی کہہ سکتے ہیں. کشف، ہاں. تو میں ایسی چیزوں کو نوٹ کیا کریں جب بھی کوئی ایسی چیز ذہن میں آئے جو آپ نے قرآن پاک سے پہلے کسی سے نہیں سنی، کہیں نہیں پڑھی، اور وہ آپ کو ہی اس آیت سے حاصل ہوئی ہے، اس کو لکھ لیں. اسے بولیں گے آپ کشف، ٹھیک ہے. میں لفظ دے رہا ہوں تو میں لکھتا ہوتا ہوں. یہ سارے کشوف کہہ رہے ہیں، کشف کی جمع. تو ایسے لکھا کریں. بہت سارے اچھے اچھے نقطے ہیں جو میں نے پہلے کبھی نہیں سنے، تو اٹ کین ہیلپ، ٹھیک ہے. تو وہ ہے تدبر. یہ قرآن پاک کو سمجھنے کا، قرآن پاک سے اصل علم حاصل کرنے کا رول ہے کہ آپ تدبر نہیں کریں گے تو آپ قرآن پاک سے وہ خزانے نہیں حاصل کر سکیں گے. اگر اللہ رب العزت ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ قرآن پاک اللہ کی طرف سے نہ ہوتا تو آپ کے تدبر کرنے پر اتنے اختلافات نظر آتے، آپ حیران ہو جاتے. بہت سے اختلافات آپ کو ملتے، ٹھیک ہے. تدبر شرط ہے، ٹھیک ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں دوسری جگہ پر فرمایا افلا، یہ تو ہے نا، افلا یتدبرون القرآن. یہ اسی آیت بار بار یہ لفظ استعمال ہوا ہے تدبر کا قرآن پاک میں. خیر، there was today's lesson. تدبر کیسے کرنا ہے میں نے آپ کو اس کا طریقہ بتا دیا ہے، ٹھیک ہے. ایک اور پوائنٹ، جو نئی نسل ہے، جیسے کہ ہمارے پاس سالار ہے یا حاشر ہے، ٹھیک ہے، یا ان کے کلاس فیلوز ہیں. سالار اور حاشر کی ذمہ داری بہت بڑھ رہی ہے. جتنا وہ سیکھ رہے ہیں نا، ان کی ذمہ داری بڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے. کس طریقے سے؟ کہ یہ اتنی پیاری پیاری باتیں کہانیوں کی شکل میں اپنے دوستوں کو بتائیں، ٹھیک ہے. ان کے اندر یہ دلچسپی، جستجو پیدا کریں کہ بھئی آپ بھی قرآن سیکھیں، بھلے جیسے مرضی سیکھیں، جہاں سے مرضی سیکھیں، بٹ دے ہیو ٹو کنیکٹ ود قرآن، ٹھیک ہے. تو یہ ہماری رسپانسبلٹی بن جاتی ہے میرے سمیت، ٹھیک ہے نا. تو کرنا کیا ہے کہ نئی جو نسل ہے ان کو نہیں معلوم کہ وہ دنیا میں کن چیلنجز کا سامنا کرنے والے ہیں. ہم نے ان کے ذہن میں سوالات پیدا بھی کرنے ہیں اور پھر ان کی رہنمائی بھی کرنی ہے کہ جواب کیسے ڈھونڈنے ہیں. اگر ہم ان کے ذہنوں میں صحیح سوال پیدا کرنا شروع کر دیں اور ان کے ذہن میں صحیح سوال پیدا ہونا شروع ہو جائیں، they will find the guidance. It's that simple. مثال کے طور پر اگر آپ چیٹ جی پی ٹی استعمال کرتے ہیں، اگر آپ کو صحیح سوال کرنا آتا ہے، صحیح question if you can write، ٹھیک ہے، چیٹ جی پی ٹی ول آنسر دا بیسٹ، ٹھیک ہے. آپ اس سے بہتر کہیں سے جواب نہیں ڈھونڈ سکیں گے. کب؟ جب آپ صحیح سوال کریں گے. تو سوال کرنے کا اصل طریقہ آپ کو صحیح منزل تک پہنچائے گا. میں چاہتا ہوں میں نے لاہور جانا ہے مثال کے طور پر، اور میں کہوں میں نے فیصل آباد جانا ہے، مجھے اب بتائیں میں کیسے جاؤں. وہ مجھے فیصل آباد کا ہی راستہ دکھائیں گے نا. اگر میں کہوں میں نے لاہور جانا ہے لیکن میں لاہور تو پہنچ جاؤں لیکن مجھے اپنی ایگزیکٹ ڈیسٹینیشن کا نہ پتا ہو، تو میں لاہور کے ہو سکتا ہے بس اسٹیشن میں دھکے کھاتا پھروں، بٹ آئی وونٹ بی ایبل ٹو میک ٹو مائی ڈیسٹینیشن. In order to do that, I need exact destination, the address. I need to make it. جب میں وہ بتاؤں گا تو پھر مجھے گائیڈنس ملے گی. اور اگر مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میری منزل کیا ہے،
میرے سوال کا مجھے پتہ ہی نہیں کہ میں سوال کیوں کر رہا ہوں، میرے سوال کا مقصد، فائدہ مجھے کیا ہوگا، مقصد کیا ہے، تو میں کیسے منزل حاصل کروں گا، کیسے میں صحیح جواب حاصل کروں گا؟ تو سوال کرو، سوال کرنے کا طریقہ سیکھو. جس کو صحیح سوال کرنا آ گیا وہ بہترین علم حاصل کرے گا. اس جیسا کوئی علم نہیں حاصل کر سکے گا. کیوں؟ اسے سوال صحیح طریقے سے کرنا آتا ہے. مثال کے طور پر ایک سوال ہے کہ جھوٹ کیوں نہیں بولنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو جھوٹ کے نقصانات کی لمبی لسٹ مل جائے گی. یہ ایک سوال ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ جھوٹ سے بچنے کے عملی اقدامات کیا ہیں. اب آپ کو پہلے سوال کا جواب حاصل کرنے پہ فائدہ نہیں ہوگا، دوسرے سوال پہ آپ کو فائدہ حاصل ہوگا. دوسرے سوال کے جواب میں آپ کو فائدہ ہوگا. کیوں؟ اگر آپ میں کوئی کمی کوتاہی ہے جھوٹ بولنے کی، تو آپ کو عملی اقدامات، پریکٹیکل سٹیپس ول گائیڈ یو، ہیلپ یو ہاؤ ٹو اوائڈ لائنگ فار دا نیکسٹ ٹائم. یہ چیز ہے. اگین، جتنی زیادہ اندر تڑپ ہوگی، جتنی اندر زیادہ بے چینگی ہوگی، اتنا ہی آپ اس کو دور کرنے کے لیے سوالات کریں گے. تو یہ اگلا سٹیپ ہے، سوالات. اب وہ سوالات یا تو آپ کے ذہن میں پیدا ہوں گے تو آپ اللہ کی مدد چاہیں گے کہ اگر خدا پہ یقین ہے تو اللہ سے مدد ہے، اور اگر خدا پہ یقین نہیں تو جو بھی سوالات ہیں، اگر کوئی ہے پیدا کرنے والا، اگر کوئی خالق ہے، کوئی مالک ہے، کوئی خدا ہے تو میری ہیلپ کرے. ٹھیک ہے؟ تو اللہ رب العزت اس کو رستہ دکھا دیں گے. اور اگر کوئی بلیور ہے اور اس کے ذہن میں جو شکوک و شبہات ہیں، اور وہ اگر اللہ رب العزت سے صحیح طریقے سے سوال کرے گا تو اللہ رب العزت اس کو بھی منزل دکھا دیں گے. ٹھیک ہے؟ کوئی سوال؟ نو سر. الحمدللہ. Is it good everybody? یس سر. الحمدللہ. سر میرا ایک کوشچن یہ تھا کہ جیسے ہمارے پاس قرآن پاک ہے، تو جب تک اس کے ٹاپ لیول کے آپ کو عربک نہیں آتی، میرے خیال سے تب تک کا تدبر بھی اس لیول کا نہیں کر سکتے. سوکھا طریقہ میں نے بتایا نا آپ کو. آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک آیت لیں، آیت لے کے اس کے جتنے ڈکشنری سے الفاظ اس کے معنی نکال سکتے ہیں نکال لیں. ایک دفعہ نکال کے اس پہ غور کرنے کی کوشش کریں، اور اتنی غور کرنے کی کوشش کریں کہ جب آپ کو لگے کہ مجھے کچھ نہیں سمجھ آ رہا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور ایک رات دیں، سو جائیں. یعنی وہ آیت آپ کے الفاظ میں، آپ کے ذہن میں اس کا نقشہ بیٹھ جائے، پھر سو جائیں. صبح کو اٹھیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے وہی آیت آپ کو بالکل مختلف دنیا دکھا رہی ہوگی. سیم آیت آپ کو مختلف انداز سے نظر آ رہی ہوگی. یہ حاشیہ بیٹا. سر یہاں گاؤں میں جب میں کوئی آیت سناتا ہوں تو دو طرح کے ریسپانس ہوتے ہیں مجھے، کہ کوئی تو ہنستا ہے اور کوئی تو کہتا ہے یہ اس طرح نہیں ہوتا، یہ اس طرح ہوتا ہے. پتہ ہے کہ ڈاکٹر کو کتنی باتیں سننی پڑتی ہیں ایک مریض کے علاج کے لیے؟ نہیں. مثال کے طور پر اگر آپ کو کبھی ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے کسی کے ساتھ، اور وہ کہے کہ اس کو انجیکشن لگے گا اور وہ کہے کہ میں نے نہیں انجیکشن لگوانا. اب اس میں مجھے یہ بتائیں کہ بہتر کون جانتا ہے، وہ بندہ یا ڈاکٹر؟ ڈاکٹر. رائٹ. تو جب کو لوگ ایسے اعتراضات کرتے ہیں تو آپ بحث نہیں کرتے، آپ اپنے آپ کو سچا ثابت نہیں کرتے. آپ کا کام تھا انفارمیشن کو آگے ڈیلیور کر دینا. لیکن کیسے ڈیلیور کرتے ہیں، دس واٹ میٹرز. ٹھیک ہے نا؟ حکمت اور عقل مندی سے علم کو آگے پہنچانا چاہیے. ٹھیک ہے؟ اور پہنچانا ایسے چاہیے کہ اگلے کو یہ نہ لگے کہ جو ہے نا مجھے بعض دفعہ آپ کسی سے انفارمیشن شیئر کرتے ہیں تو اگلے بندے کو لگتا ہے کہ جو ہے نا مجھے کم علم ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مجھے اسٹوپڈ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دیٹس دا لائک بیڈ آئیڈیا. کبھی بھی ایسی انفارمیشن شیئر نہ کریں جہاں پہ اگلے بندے کو لگے کہ مجھے جھوٹا یا غلط ثابت کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. انفارمیشن ایسے شیئر کریں. مثال کے طور پر آپ دوست کھیل رہے ہیں، کھیلتے کھیلتے کوئی ایک اچھی بات شیئر کر دی. ایک اچھی بات، مثال کے طور پر بچے نے گالی نکالی، یار مجھے نہیں امید تھی کہ آپ گالی نکالتے ہوں گے. ایسے ہلکی ہلکی تھوڑی تھوڑی ڈوز دیتے ہیں، تھوڑی تھوڑی ہلکی ہلکی. اور اگر اکٹھے بیٹھے ہوں تو ان سے بات کریں جو آپ سے سننا چاہتے ہیں، ان سے نہیں جن کو آپ مجبوری سے سنانا چاہتے ہیں. دو فرق ہو جاتا ہے نا، فرق ہوتا ہے. تو جن کو آپ سنانا چاہتے ہیں
وہ کم سنیں گے. جو آپ سے سننا چاہتے ہیں وہ زیادہ سنیں گے. ٹھیک ہے. بٹ اوکے. وی کیپ آن ٹرائنگ, وی نیور ٹیک بریک. ہم ٹرائی کرتے رہتے ہیں, نئے نئے طریقے سے اختیار کریں نا. یہ طریقہ ٹرائی کیا, نہیں کام آیا, نیا طریقہ, باز نہیں آنا بس. نئے طریقے ایجاد کریں. مثال کے طور پہ ایک بچہ وہ بچپن سے فٹ بال کھیلنا شروع کرتا ہے, تو جب تک وہ 20-25 سال کا ہوتا ہے تو کتنی بہترین قسم کی جو ہے نا وہ کک کرنی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ کتنا ایکسپرٹ ہو جاتا ہے. آپ ابھی سے طریقے ایجاد کرنا شروع کر دیں, دعوت کرنے کے ڈائلگ جو ہے نا وہ بنانے کے, کہ اگلا بندہ تسلیم کیے بغیر رہے ہی نا. لو جی, حاشر نے جو بولا بات بالکل دل کو لگی. جیسے لوگ مذاق کر کے اتنے بہترین مذاقیے بن جاتے ہیں کہ جب بھی وہ بات کرتے ہیں اتنی مزاحیہ ہوتی ہے کہ لوگ ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہم بھی جو ہے نا تبلیغ میں اتنے ایکسپرٹ ہو جائیں کہ جب ہم اپنا ڈائلاگ بولیں تو لوگ کہیں سبحان اللہ, کیا کمال کی بات تھی. ٹھیک ہے. تو ان کے دل بدل جائیں. Alright? So the practice makes things better. ہاں, we're never gonna stop. اللہ رب العزت سے دعا ہے جو سنا ہے سنایا ہے صحیح بات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.